چنگیز خان کی موت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ مقررہ وقت پر شہزادوں اور سپہ سالاروں نے پھر واپس گوبی کا سفر کیا تاکہ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق وہ اپنا نیا شہنشاہ یعنی نیا خاقان منتخب کریں۔ وراثت کے متعلق چنگیز خان کی یہی وصیت تھی کہ چغتائی جو کہ اس کے زندہ بیٹوں میں سب سے بڑا تھا، اسے وسط ایشیا اور اسلامی ممالک کا علاقہ دیا جائے، جبکہ خوش مزاج عقدائی کو چنگیز خان نے تخت کے لیے منتخب کیا اور اس کا بیٹا جوجی جو کہ مارا جا چکا تھا، اس کے بیٹے ہاتھو کو روس کے میدانوں کا علاقہ دیا جائے۔ گو کہ چنگیز خان کی اولاد نے مغل اہل قبائل کی طرح پرورش پائی تھی، لیکن اب وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کے مالک تھے۔ ان کے علم کے مطابق جتنی دنیا تھی اس کا ایک بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا۔ وہ وحشیوں میں پرورش پانے والے ایشیائی تھے، مگر چاروں میں سے ہر ایک کے پاس ایک بڑی طاقتور فوج تھی۔ اپنے نئے علاقوں میں انہیں شراب عیش کا چسکا لگ چکا تھا۔ چنگیز خان نے کہا تھا کہ میرے وارث اطلس اور کم خواب کے سنہرے کاڑے ہوئے کپڑے پہنیں گے، خوب گوشت کھائیں گے اور شاندار گھوڑوں پر سواری کریں گے، جوان اور حسین عورتوں کو اپنی آغوش میں لیں گے، لیکن یہ یاد نہیں کریں گے کہ آخر کس کی وجہ سے انہیں یہ سب نعمتیں ملیں۔ جب سب شہزادے کراکرم میں جمع ہوئے تو تولی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوا اور عقدائی سے درخواست کی کہ وہ تخت و تاج کو قبول کرے۔ عقدائی نے یہ کہہ کر اس خدمت کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ وہ اپنے چچاؤں اور بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے اس اعزاز کو قبول کرنے کا اہل نہیں۔ تب ارخون اور بوڑھے جنگجو عقدائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غصے کے عالم میں انہوں نے اس سے کہا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ خان نے خود تجھے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا تھا۔ تولی نے بھی زور دیا، اپنے باپ کے آخری الفاظ سنائے۔ تولی نے اپنے بھائی عقدائی کو مجبور کیا کہ سمور پوش چبودرے کے اوپر بچے ہوئے طلائی تخت پر تخت نشین ہو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد چغتائی نے اپنے بھائی کے آگے اپنا سر سجدے میں جھکایا۔ قرلتائی کے شامیانے میں جتنے سردار اور امیر تھے سب نے یہی کیا اور عقدائی کو خاقان منتخب کر لیا گیا۔ پورے مذہب نے باہر نکل کے جنوب مشرق میں آفتاب کی طرف سر جھکایا اور سارے لشکر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ضیافت کا ایک طویل دور شروع ہوا۔ جو خزانہ چنگیز خان نے چھوڑا تھا، جو دولت نامعلوم دنیا کے چاروں گوشوں سے اکٹھی کی گئی، وہ سب دوسرے شہزادوں، امیروں، افسروں اور فوج کے مغلوں پر نچھاور کر دی گئی۔ عقدائی نے ان سب لوگوں کی خطائیں معاف کر دیں جو اس کے باپ کے مرنے کے وقت تک اب تک کسی نہ کسی جرم میں ملوث تھے۔ اس زمانے کے اور مغلوں کے مقابل عقدائی نے بڑی رواداری سے حکومت کی۔ وہ چینی وزیر کے مشورے پر عمل کرتا۔ اس نے ایک موقع پر چنگیز خان کے سپہ سالار صوبدائی بہادر کی مخالفت کی جب یہ ارخون تولی کے ساتھ سنگ کے علاقے میں جنگ کر رہا تھا اور ایک بڑے شہر کے باشندوں کا قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ اس ہوشیار مشیر نے یہ دلیل دی کہ ان کئی برسوں میں ہماری فوج رایا کے پیدا کیے ہوئے غلے اور اس کی دولت کی بنا پر لڑتی رہی ہے۔ اگر ہم سب انسانوں کو قتل کر دیں گے تو خالی ویران زمین کو لے کر کیا کریں گے؟ عقدائی نے یہ بات مان لی اور 15 لاکھ چینیوں کی جان بخشی کر دی گئی۔ سکندر اعظم کی سلطنت کے برعکس چنگیز خان کی مغل حکومت اس کے مرنے کے بعد جوں کی توں برقرار رہی۔ اس نے مغل قبیلوں کو ایک حاکم کا فرما بردار بنا دیا تھا، ان کے لیے یاسا کا قانون بنایا تھا۔ اس فاتح نے اپنے جانشینوں کو سب سے زیادہ اہم چیز جو ورثے میں عطا کی وہ مغل فوج تھی۔ اس کے وصیت کے مطابق مغل عروت عقدائی کے پاس رہے گا۔ مزید یہ کہ چنگیز خان کے بیٹوں کو صوبدائی بہادر جیسے جرنیل وراثت میں ملے جو سلطنت کی حدود وسیع کرنے کے کام کے لیے بہت موزوں تھے۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور اپنی رایا میں یہ خیال مضبوطی سے قائم کر دیا تھا کہ مغل ہی دنیا کے قدرتی طور پر مالک ہیں۔ بحیر خضر کے مشرق کے علاقوں مثلاً آرمینیا میں مغلوں کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی۔ اسی زمانے میں صوبدائی بہادر اور تولی دریائے ہوانگ ہو کے جنوب میں دور تک چلے گئے اور چینیوں کے باقی علاقوں کو فتح کر لیا۔ 1235 عیسوی میں عقدائی نے دوبارہ قرلتائی طلب کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغلوں کی فتوحات کے دوسرے اہم دور کا آغاز ہوا۔ باتو جو کہ زرین خیل کا اولین خان تھا، صوبدائی بہادر کی ہمراہی میں مغرب کو بھیجا گیا، جس کی وجہ سے یورپ میں ویانا کے دروازوں تک سارے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ دوسری فوجوں نے کوریا، چین اور جنوبی ایران میں جنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ فتوحات کی یہ موج 1241 عیسوی میں عقدائی کی موت کے بعد واپس سمٹ آئی اور صوبدائی جو تلا ہوا تھا کہ یورپ کو فتح کر کے رہے گا، ایک مرتبہ پھر اسے واپس بلا لیا گیا۔ اس کے بعد کے 10 سال کشمکش میں گزرے۔ اس کے بعد منگولوں کی یہ حکومت عقدائی کے گھرانے سے نکل کر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے تولی کے ہاں چلی گئی۔ پھر مغلوں کی فتح کی تیسری اور سب سے بھاری فوج دنیا پر چھا گئی۔
कुबलियाई के भाई हलाकू ने सुबदाई बहादुर के बेटे की मदद से इराक पर हमला किया, बगदाद और दमिश्क को फदा किया और खिलाफत की ताकत को खत्म कर दिया। इसके बाद मुगलों ने सरीबी इलाके अंताकिया पर कब्जा किया। मुगल एशियाई कूचक में समरना तक घुस गए। तकरीबन इसी जमाने में कुबलियाई खान ने जापान पर हमला करने के लिए बहरी बेड़ा तैयार किया और अपनी सरहदें तलाया तक वसी की और तिब्बत के इस पार बंगाल तक पहुंच गया। कुबलियाई खान का दौरे हुकूमत 1259 ईस्वी से लेके 1294 ईस्वी तक रहा। इसका दौर मुगलों का अहदे ज़ेरी समझा जाता है। कुबलियाई खान ने अपने आबाओ अजदाद की बोदोबाश का तरीका छोड़ दिया। इसने अपना दरबार चीन में मुंतकिल किया। इसकी आदात और अतवार मुगलों के मुकाबले में चीनियों से ज्यादा मिलती जुलती थी। इसने बड़ी मियाना रवि से हुकूमत की और अपनी आवाम के साथ इंसानियत का सलूक किया। लेकिन दरबार को चीन मुंतकिल करना मरकजी सल्तनत के टूटने का शगुन था। ईरान के अल खान, जो हलाकू के जानशीन थे और जिन्होंने 1300 ईस्वी में खाकान खान की सरकर्दगी में सबसे ज्यादा ताकत हासिल की, खाकान से इतने फासले पर थे कि इससे राब्ता कायम न रख सके। इसके अलावा वो तेजी से मुसलमान होते जा रहे थे। रूस की तरफ ज़ेरी खैल का भी यही हाल था। कुबलियाई खान के अपने मुगल बुद्ध मत कबूल कर रहे थे। चंगेज खान के पोते कुबलियाई खान के मरने के बाद मजहबी और सियासी खाना जंगियां शुरू हो गईं और मुगल कई सल्तनतों में बट गए। 1400 ईस्वी के करीब एक तुर्क फातेह तैमूर लंग ने फिर इस मुगल सल्तनत के वस्त एशियाई और ईरानी टुकड़ों को यकजा किया और ज़ेरी खैल को शिकस्त दी, जिसकी बुनियाद जोजी के बेटे हातू खान ने रखी थी। 1336 ईस्वी तक मुगल चीन पर काबज रहे। 1555 ईस्वी तक जा बजा रूस में इनकी ताकत बाकी रही। बहरे ख्वाज़म के इस पार इनके खिलाफ अज़बकों ने 1500 ईस्वी में शेबानी खान की सरकर्दगी में बड़ी ताकत हासिल की और चंगेज खान की औलाद में से एक शहजादे बाबर को हिंदुस्तान में धकेल दिया गया। यहाँ वो अजीम मुगल खानदान का पहला बादशाह बना। 18वीं सदी के वस्त में चंगेज खान की पैदाइश के 600 साल बाद इस फातेह के जानसीनों की हुकूमत का हर जगह खात्मा हो गया। इस जमाने में मुगलों की हुकूमत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और मशरक में मंगोलिया को नामवर चीनी शहंशाह कियान तांग की फौजों ने फतह कर लिया। इसी जमाने में क्रीमिया के तातार खान रूस की मलका-ए-उज़्मा कैथराइन की राया बन गए और यूं मुगलों का खात्मा हुआ और फिर से वो खाना बदोश कबीलों में बट गए। रेगिस्तान में क्राकरम का शहर रेत की तहों के नीचे दफन पड़ा है। इसने अपनी फतुहात में जो मालो मता जमा किया वो इन लोगों के हिस्से में आया जो इसके साथी और सिपाही थे। बोरदा की कब्र का कोई निशान बाकी न रहा। इसके जमाने में किसी मुगल ने इसके कारनामों के मुतालिक कोई तारीख न रखी।